پیارے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بہت تھوڑی دیر کے لیے بھیجا ہے اور ہم سب نے جلدی مر جانا ہے۔ پچھلے 10 سال میں میرے موبائل سے 100 آدمیوں کے نام نکل گئے، سب مر گئے۔ جنہیں جمشید بھی مر گیا، بہت سارے دوست مر گئے۔ ہم نے بھی مر جانا ہے، واپسی ہے نہیں، ایک ہی چانس اللہ نے دیا بس۔ اور یہ حج سے بڑا کوئی چانس ہی نہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر کے چلے جائیں، اور اللہ جیسے ہم اس سے چاہتے ہیں ویسے ہم زندگی بنا لیں۔ میرے دوستوں، آج مسلمانوں کی محنت جو ہے وہ غلط راستے پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، جسم اور روح کا۔ جسم یعنی نفس اور روح کا۔ کائنات کی کسی مخلوق میں اللہ نے نفس نہیں رکھا، کسی مخلوق، صرف انسان، جنات اور جانور میں نفس رکھا ہے، اور کسی چیز میں نفس نہیں رکھا۔ سورج کی مرضی نہیں، آج نہ نکلوں، تھک گیا ہوں، مرضی ہے۔ کسی زمین کی مرضی میں غلہ نہ نکالوں ہے۔ اللہ نے بھائی ایک کیمرہ بند کر دیں، تصویر نہ، تو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز میں نفس نہیں رکھی، کیمرہ بند کر دیں، جزاک اللہ۔ کسی چیز میں نفس نہیں رکھا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں ڈالا ہے، جس امتحان کو تمام مخلوق نے انکار کر دیا کہ ہم اس امتحان کو نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ نے ساری مخلوق کو پیش کیا، پہاڑوں کو، سب کو کرنے، اللہ تعالیٰ ڈر گئے اس سے نا۔ انسان نے اس کو قبول کر لیا اپنی نادانی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دینا تھا انسان کو۔ ساتھ جہاں انسان کی تعریف کی، اس کی کمیاں بھی بیان کی، انہ کان ظلوما جہولا، یہ جاہل بھی ہے، اس میں ظلمت بھی رکھی۔ تو ہم سے کیا غلطی ہوئی میرے دوستوں؟ کیونکہ میڈیا، سارا دنیا میں جو نظام چل رہا ہے وہ یہ بات بتا رہا ہے کہ اس جسم پہ محنت کرو، اس کی ضروریات کو پوری کرو، تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب ہم پوری دنیا پھر چکے ہیں، ہم نے اس لائن کا ایک آدمی بھی کامیاب نہیں دیکھا جو جتنا اس لائن میں لگا ہے جسم بنانے میں۔ اب جسم کی ضروریات کیا ہیں؟ جس سے جسم بنتا ہے، جس سے نفس بنتا ہے۔ اصل نفس اور روح کا میچ ہے، گھوڑے اور سوار کا میچ۔ نفس گھوڑا ہے، سوار وہ روح ہے۔ تو اب سوار ہم نے اتنا تگڑا کر دیا ہے کہ روح میں طاقت ہی نہیں سوار کو کنٹرول کرنے۔ ہم نے یہ بس مسئلہ ہم سے غلطی ہو گئی نا۔ بچپن سے ہی بتایا گیا پڑھو لکھو، کماؤ، گھر بناؤ، کپڑے بناؤ، کھانا بناؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابھی تک تو ہم نے کوئی کامیاب ایسا آدمی دیکھا نہیں۔ اللہ نے کامیابی رکھی نہیں۔ ہمیں پاکستان اس روٹ پہ، انڈیا ادھر، ہم ادھر جا رہے ہیں، دعا کریں پاکستان پہنچ جائیں۔ نہیں، ہم پاکستان نہیں پہنچیں گے۔ اس لائن میں اللہ نے کامیابی رکھی نہیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ نے تمہیں شکر کا راستہ بھی دکھایا، کفر کا راستہ بھی دکھایا۔ شکر کا راستہ کیا ہے کہ روح پہ محنت کرو، کفر کا راستہ کیا ہے؟ روح بھاڑ میں جائے، جسم پہ محنت کرو، اس کی ضروریات پوری کر، اس کو ہے۔ جو آدمی جسم پہ محنت کرتا ہے، اس راستے پہ اللہ فرماتے ہیں یہ آدمی جانور سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ کہ جانور میں اللہ نے نفس رکھا ہے، میری مرضی، اس کو پھڑکا دوں، اس کو پھڑکا دوں، اس کو مار دوں۔ آج دنیا کا نظام کیا ہے؟ ہر دیکھو میرے دوستوں، ایک گناہ کرنے پہ اصحاب سبت کے، ہم نا کچن، اللہ معاف کر، میں خود کتنے گناہ کرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہوئی تھی، نبی گناہ نہیں کرتے، اور جو نبی کرتا وہ اللہ کرواتے۔ آدم علیہ السلام نے ایک پھل کھا لیا اور جنت سے باہر نکال دیا، کپڑے بھی اللہ نے اتار دیے، پتوں سے اپنے ڈھکا، میاں بیوی نے، اور باہر نکل دیا۔ ایک صرف اصحاب سبت سے ایک گناہ ہوا تھا، ہفتے کے دن مچھلی پکڑی، اس گناہ پہ اللہ نے سب کو بندر بنا دیا۔ اب جو آدمی عورتیں دیکھتا ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ جو عورت مرد دیکھتی ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ جو عورت پردہ نہیں کرتی، کتنا بڑا گناہ ہے۔ جو آدمی نماز چھوڑتا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اب ایک گناہ کرنے سے بندر بن جاتا ہے، جو چھوٹا سا گناہ ہے مچھلی پکڑنا۔ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، بتاؤ جھوٹ بولنے سے آدمی کتنا بڑا درندہ بنتا ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان میں 2 صفت ہیں، اتنا اوپر نکل جائے فرشتے سجدہ کریں، اور اتنا گر جائے اولئک کالانعام بل یہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اب اس میں دونوں صفتیں ہیں، بندگی کی، درندگی کی، اور ایسا جانور بنے کہ اس کے کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ میرے دوستو، ہم سے کیا غلطی ہوئی؟ ہم نے جسم پہ محنت شروع کر دی، جسم پہ۔ روح بیچاری بھوکی مر گئی، روح بالکل بھوکی ہے۔ اب روح کو پتہ ہے بھئی عورت جا رہی ہے، نہیں دیکھنی، پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، میں بچپن سے پتہ تھا، لیکن روح میں طاقت نہیں کہ جسم کی بات میں جسم سے لڑے۔ ہم نے جسم کو کھلایا پلایا، کیونکہ جسم بننے کی جگہ یہ دنیا ہے، روح بننے کی جگہ کون سی ہے؟ وہ صرف مسجد ہے۔ ہمارا مسجد میں ٹائم نہیں گزرتا، بھئی گراؤنڈ میں ٹائم نہیں گزرتا، کھلاڑی کیسے بنے گا؟ سوئمنگ پول میں ٹائم نہیں دیتا، سوئمر کیسے بنے گا؟ میڈیکل یونیورسٹی میں ٹائم نہیں دیتا، ڈاکٹر کیسے بنے گا؟ مسجد میں ٹائم نہیں بنے گا، روحانی کیسے بنے گا؟
ہم سے غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی میرے دوستو۔ اس امتحان میں آج مسلمان فیل ہے، کیوں کہ جو علامت ہیں جہنم کے آج وہ دنیا میں ہے، علامت جنت دنیا میں نہیں ہے۔ دنیا جنت کی علامت کیا؟ جنت میں سلام بہت ہوگا، یہاں تو حاجی ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتا، بعد کی بات ہے۔ جہنم میں کیا ہوگا؟ گالم گلوچ بہت ہوگا۔ ہمارا ملک اللہ معاف کرے گالم گلوچ سے بھرا۔ علامت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جس سے ناراض ہوتے ہیں قوم سے، ان کے حکمرانوں کو ظالم بنا دیتے ہیں۔ آج کہاں میرے دوستو، ہر ملک اپنے حکمرانوں سے تنگ ہے۔ علامت اللہ نے ناراضی کیا ہے؟ اللہ بارشوں کے وقت کو بدل دیتے ہیں۔ ہماری کراچی کی بارش نے 3 سال پہلے پوری کراچی تباہ کر دیا، ابھی بلوچستان کی بارش نے بلوچستان تباہ کر دیا، 2 سال پہلے لاہور کو تباہ کر دیا۔ جب ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تو نعمتیں جو دی ہوتی ہیں وہ چھینتے ہیں۔ کراچی کا میٹھا پانی 800 فٹ نیچے چلا گیا، پانی دور جا رہا ہے۔ سندھ کا پانی نیچے، بلوچستان نیچے، لاہور کا پانی اللہ دور کر رہے ہیں۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں ہسپتال بڑھا دیتے ہیں۔ ہمارے ہسپتال اوور لوڈیڈ ہیں، 2 کے ہسپتال میں 2 میں 2000 آدمی ہیں۔ ہماری جیل اوور لوڈیڈ ہے، 2500 کی جیل میں ابھی 6000 قیدیوں سے بات کر کے ہوں، 2000 جیل میں 8000 قیدی ہیں۔ ہماری مساجد 1000 کی ہیں، 10 نمازی فجر میں ملتے ہیں۔ میرے دوستوں ہم بہت غلط راستے پہ، زندگی ایک ہی، دوبارہ چانس نہیں ملنا۔ جب مرے گا کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعملا صالحا انا موقنون۔ اے اللہ میں نے دیکھ لیا، میں نے سن بھی لیا، مجھے پورا یقین آ گیا، اے اللہ ایک دفعہ مجھے لوٹا دے، اب میں گڑبڑ نہیں کروں گا۔ اللہ کہیں گے نہیں، میں تجھے بہت آدمی بھیجے تھے، بہت علم یاتیکم نذیر، کیا تجھے کوئی ڈرانے آتا تھا؟ قالوا بلا، آتا تو تھا، تو نے کیا کیا؟ ارے ہم نے اس کو جھٹلا دیا، بکواس کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں۔ پھر وہ کہیں گے قالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير، کاش دنیا میں اللہ کی بات سن لیتے یا ہمیں عقل آ جاتی یا جہنم میں نہ ہوتے۔ میرے دوستوں دیکھو، ویسے مثال لے لو، ایک فٹ بال ہے، اس کو ساری دنیا میں لاتے کیوں پڑتی ہیں؟ ادھر ٹھڈا ادھر ٹھڈا، خوبصورت سے خوبصورت فٹ بال، سب ٹھڈے، بچے ٹھڈے، اور کیوں؟ فٹ بال باہر سے خوبصورت ہوتی ہے، اندر سے خالی ہوتی ہے۔ آج مسلمان کی محنت کیا ہے؟ گھر باہر سے خوبصورت بنا لو، اندر سے خالی، ایمان عمل سے۔ جسم خوبصورت بنا لو، اندر سے خالی، کپڑے خوبصورت، اندر سے خالی۔ میرے دوستو حدیث میں آتا ہے اللہ تمہارے چہروں کو مالوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے دلوں کو اعمالوں کو دیکھتے ہیں۔ اور جس چیز کو اللہ دیکھتے ہیں جس کو محنت ہی نہیں۔ کتنی مہنگی ہو گئی چہرے کی کریمیں، ہمارے ایک جاننے والے 1 لاکھ کو کریم لگاتے ہیں، 1 لاکھ کی کریم، چھوٹی سی، چہرہ خوبصورت کرنے کو، لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اس دل کو خوبصورت بنانے کی۔ لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، نہ وہاں مال کام آئے گا نہ اولاد، وہاں تو قلب سلیم کام آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں بعض لوگوں کو میں مال اور اولاد سے عذاب دینا چاہتا ہوں، اس لیے ان کو مال اور اولاد دیتا ہوں۔ تو مال اور اولاد سے کبھی اللہ کا تقرب حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ کے تقرب کے لیے ایمان اور عمل بنانا پڑے گا۔ میرے دوستو حج اسی توبہ کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ میری محنت غلط تھی، میں یہاں ٹھیک کرنے آیا ہوں، اب تو میری محنت کو ٹھیک کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے انسان تو نے گمان کیا تجھے اللہ نے فالتو بنایا، تیرے کو مقصد ہی نہیں۔ موٹر سائیکل بیٹھے کہاں جا رہے ہیں پتہ نہیں، سب جا رہے ہیں، میں بھی جا رہا ہوں، بھائی کدھر جا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں۔ جہاز کی ٹکٹ لے لی، کہاں جا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں، لوگ ٹکٹیں، میں نے بھی ٹکٹیں لے لی، بھائی میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے اللہ نے کیوں بھیجا ہے، میرا مقصد کیا ہے؟ میرے دوستو کائنات کی کوئی ایسی چیز، گدھے کا بھی مقصد ہے، گھوڑے کا بھی مقصد ہے۔ اللہ نے حج پہ لا کے پہلے سب کو ایک ہی کپڑے پہنائے، سیٹھ صاحب، امیر صاحب، چودھری صاحب، فلاں صاحب، ایک کفن کے کپڑے پہنو، پہلے شکل تو ایک بناؤ۔ آج گائے بھینسوں کی شکل ایک ہے، مسلمانوں کی شکل ایک نہیں۔ ہندوستان میں پھر ہندو لگتا ہے، بنگلہ دیش میں پھر بنگالی لگتا ہے، پاکستان میں ہم گشت میں جاتے ہیں، داڑھی والے عیسائی نکلتے ہیں، کلین سے مسلمان نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو عیسائی ہیں۔ میرے دوستو اللہ معاف کرے، ہمارا تو آج ظاہر سے، ہماری شادی سے اسلام نظر نہیں آتا۔ میں تو حیران ہوں، مجھے تو اللہ معاف کرے ابھی بھی حج پہ دعا نہیں کی۔ یوسف علیہ السلام اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو خواب کی تعبیریں بتائی تھی، کتنی قربانی کی تھی یوسف علیہ السلام نے، اتنا خوبصورت حسین آدمی بچپن میں غلام بن گیا، کنویں میں گرایا گیا، پھر ادھر بیچا گیا، پھر جیل میں ڈالا گیا، اور جانے سے جب ان کا کام ختم ہوا تو اللہ سے کہا، کیا کہا کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا توفنی مسلما واہلکنی من الصالحین، اے اللہ تعالیٰ مجھے مسلمان کی موت دینا اور میرا حشر صالحین کے ساتھ کرنا۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ مسلمان کی موت دینا، ہمارا ٹائم نہیں ہے کہ اللہ مجھے تاجر بنا دے، مجھے کپڑے والا بنا دے، مجھے تیل والا بنا دے، اے اللہ مجھے مسلمان بنا دے۔ ہم نے سب بتاؤ مسلمان بننے کی کتنی محنت کی، ہم نے ڈاکٹر بننے کی بچپن سے 25 سال محنت کی، کیا ڈاکٹر نے بیماریاں ختم کر دی؟ میرے دوستو
جتنی میڈیسن لائن بڑھ رہی اتنی بیماریاں بڑھ رہی. میں نے امریکن ڈاکٹر سے پوچھا کہ تمہاری بیماریاں ختم؟ کب پتہ نہیں کیا ہے، ہم 3 بیماریوں کا علاج کرتے ہیں 6 نہیں آ جاتی. کوئی مائی کا لال بیماریاں ختم نہیں کر سکتے. کیا کالج یونیورسٹی کی وجہ سے جہالت ختم ہوئی ہے؟ میرا نانا انڈیا سے تھے، دادا انڈیا سے پڑھے لکھے، میٹرک کیا تھا، لیکن میرے دوستوں ان کو ادب آتا تھا. انہوں نے میں نے بچپن میں ایک دفعہ یاد ہے ابا نے پٹائی کی تھی، گالی دی. مجھے یاد نہیں میں نے ہوش میں کبھی گالی دی. یہ بچپن کی تربیت ہے. دیکھو آج تعلیم بہت ہے، تربیت ختم ہو چکی ہے. تعلیم کی کمی تربیت پوری کر سکتی ہے، تربیت کی کمی تعلیم کبھی پوری نہیں کر سکتی. اور تعلیم. اور عجیب بات، کل میں سیٹھوں کے ساتھ بیٹھا تھا، پاکستان کے ارب پتی لوگ، میں نے وہ تھے بیچارے بالکل ان پڑھ. میں کہا میں نے پوری دنیا پھر لی ہے، جتنے دنیا کے ان پڑھ لوگ ہیں وہ سب امیر لوگ ہیں اور پڑھے لکھے ان کے نوکر ہوتے ہیں. ساری دنیا اٹھا کے دے. بل گیٹس ڈراپ آؤٹ، اسٹیو جابس ڈراپ آؤٹ، فلاں ڈراپ آؤٹ. ریچسٹ پلیئر مائیکل شومیکر جاہل آدمی. ریچسٹ جو ہے گولفر جاہل آدمی ٹائیگر وڈ. ریچرڈ باسکٹ بال پلیئر مائیکل جارڈن جاہل ترین آدمی. لولو سپر مارکیٹ کا ہیڈ انڈیا کا آدمی جاہل ترین یوسف آدمی. چچنی دنیا کے امیر. کیونکہ میرے دوستو یہ دنیا امی کے لیے بنی ہے. اس دنیا میں امی راج کریں گے. جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے دلہا ہیں. آج دیکھو رش بڑھی جا رہا ہے، لوگ کنٹرول کر رہے ہیں لیکن نبی کی زیارت سے کوئی رک نہیں پا رہا. کیا عزت اللہ نے دی. امی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. 19ویں سال تک حضرت علی سے کہنا اے علی میرا نام بتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں لکھا ہے؟ آپ کو اپنا نام پڑھنا نہیں آتا تھا. کیا انسان تھے، کائنات کا سب سے بڑا عالم، کچھ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. اور آج میرے پڑھو، لڑکی کو پڑھاؤ، لڑکا، اور پورا کسی کو نہیں ہو رہا. یا تو اس لائن سے صحیح ہو رہے ہوں حالات تو ہم بھی تیار ہیں. میں تو ڈبکی مار کے آ رہا ہوں میرے دوستوں. ہم غلط محنت میں، ہم اس پخانے کی مشین کو خوبصورت بنانے کی محنت میں لگے. یہ کیا ہے انسان؟ مما مین، گندے ترین حقیر پانی سے پیدا کیا گیا. یہ کائنات کی سب سے، اللہ قسمیں کھا کے بتا رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے انسان سے احسن کوئی خوبصورت چیز بنائی نہیں. انسان کس سے بنا ہے؟ گندے ترین حقیر پانی سے. تو انسان جب خوبصورت ہے تو دنیا کی باقی چیزیں کتنی بدصورت ہوں گی. جب انسان جو ہمیں دنیا خوبصورت لگ رہی ہے، کیونکہ میرے دوستو دنیا کیوں خوبصورت لگ رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم دل کے اندھے ہیں، آنکھوں کے نہیں. اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. خوب غور سے سن لو، آنکھیں نہیں بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جس سینے میں. ہمارا دل کی آنکھ اندھی ہے. اس لیے دنیا کا اردو کا مطلب ہوتا ہے گھٹیا ترین چیز، قریب ترین چیز. آج ہماری ساری محنت اس دنیا کی طرف سے، اور یہ کسی کے ہاتھ آج تک نہیں لگی. قارون نے کوشش کی، مر گیا مال کے ساتھ. فرعون نے کوشش کی، غرق ہو گیا پانی میں. نمرود نے کوشش کی، مچھروں سے اللہ نے مار دیا. فرعون، قوم سبا، اتنی قومیں کوشش کی، سب مر گئے. میرے دوستو یہ دنیا کی نظر کا دھوکہ ہے. اللہ فرمایا متاع الغرور ہے. اللہ فرمایا متاع القلیل، یہ تھوڑا سا بس مزہ ہے. اتنی یہ اللہ کو دنیا ناپسند ہے کہ اللہ کی سب سے پسندیدہ ہستی کون تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اللہ کی چاہت تھے، جیسا اللہ چاہتے تھے ویسے آپ کے 24 گھنٹے گزرتے تھے. اتنی یعنی اب نبی اتنا قیمتی. اچھا دنیا ہماری ضرورت ہے، میں بھی لگا ہوں، پانی ہماری ضرورت ہے، کشتی. لیکن اللہ نبی کو کیا حکم دے رہے ہیں؟ لا تمدن عینک الی من متعنا. اے نبی جی اس دنیا کے فائدے کی طرف تم تو آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھنا. اللہ نے نبی کو حلال دیکھنے سے منع کر دیا. اور آج میرے دوستوں ہم کیا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ شیطان ظالم قسم کھا گیا تھا، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون. اے میرے مولا مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. اللہ نے کہا جا وقت المعلوم تک تجھے مہلت دے دی. اس نے پھر اللہ سے کہا ٹھیک ہے. اب کہتا ہے وہ اللہ سے کہتا ہے کہ قال رب بما اغویتنی لازیننہم فی الارض ولاغوینہم اجمعین. اے میرے رب جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. دوسری آیت میں قسم کھائی ہے، میں قسم کھاتا ہوں میں تیرے بندے کو یہ گھٹیا ترین دنیا خوبصورت کر کے دکھاؤں. آج ہمارے موبائل، کیا یار موبائل، گاڑیاں، کیا پلاٹ، کیا یہ کپڑے، کیا کھانے، کیا فلاں. میرے دوستو یہ جسم دیکھو تو صبح اٹھتے ہی گند نکالتا ہے. پیسٹ نہ کرو منہ سے بدبو. بیوی سونگنا نہیں چاہتی، منہ سے بدبو آ رہی. شوہر منہ سے بدبو آ رہی. ناک سے گند، کان سے گند، آنکھ سے گند، گندا پسینہ، گندا ہر چیز، پیشاب پخانا گندا. اس پہ آج مسلمان محنت کر کے اللہ کے یہاں راضی کامیاب ہونا چاہ رہے ہیں. کتنی غلط محنت ہے میرے دوستوں. سارا پیسہ اسی لیے کما رہے ہیں، اسی لیے خرچ کر رہے ہیں سارا پیسہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں چیزوں کو کھول کھول کے بیان کیا ہے.
آپ نے پوری زندگی دو دفعہ دن میں روٹی نہیں کھائی کہ یہ کھانے پہ زور نہ لگانا. آج حاجی کا زور، ہمارے یہاں لڑائی صرف کھانے پہ ہو رہی. 8 ڈشیں بن رہی ہیں ہمارے یہاں، 8، تب بھی حاجی راضی نہیں. بہت مشکل کام، 2 کام بہت مشکل ہیں، حاجی کو راضی کرنا اور شوہر کا بیوی کو، اور بیوی کو شوہر کا راضی کرنا. یہ کائنات کی مشکل طریقات ہیں. جو مرضی کر دے شوہر، بیوی کہتی ہے آپ نے کچھ کیا نہیں. جو مرضی بیوی خدمت کر دے، شوہر کہتا ہے وہ اچھی تم کیا کر رہے ہیں. یہ ایسے رشتے ہیں، اللہ معاف کرے، کیونکہ ان کے درجے بہت بلند ہیں. حاجی کون ہے؟ جس کا حج قبول ہو گیا وہ 400 آدمیوں کو جہنم سے نکال لے گا. حاجی کی جزا صرف جنت ہے. اللہ فرماتے ہیں آ کے مشاہدہ کرو قرآن میں کہ تیرے لیے آنکھ سے دیکھ حج میں کتنے نفع اللہ نے رکھے ہیں. میں نے دوستو حاجیوں کے نفع بھی بہت دیکھیں، نقصان بھی بہت دیکھیں، لیکن حج کی کیا ہے؟ حج کی روح ہے اصل توبہ. ہم عرفات، جس کا عرفات ہو گیا اس کا حج ہو گیا. باقی واجبات ہیں، باقی دوسری چیزیں وہ کبھی بدنا دے دو یا فلاں وہ بھی کر لیں، لیکن عرفہ کے بغیر سب کچھ کر لیا حج نہیں ہوتا. عرفہ کے حج کی روح ہے، اور عرفہ کیا؟ توبہ کی جگہ. میرے دوستو ہمیں سب سے پہلے توبہ کرنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ میں غلط محنت میں لگ گیا، مجھے اس دل کو بنانا تھا. میں نے پی ایچ ڈی کی، 25 سال پڑھا پی ایچ ڈی. 3 لفظ سیکھنے کے لیے میرے پاس 25 سال ہیں، لیکن 24 لفظ کا کلمہ سیکھنے کے بعد میرے پاس روزانہ 25 منٹ بھی ہیں. میرے دوستوں ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، اور ان کے پاس ایک جماعت گئی. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جماعت کا ان کا جو وہ تھا پی اے، ان کا ڈاکٹر صاحب ایک پٹھانوں کی جماعت ہے، یہ پاکستان سے آپ سے ملنا چاہتی. تو تمہیں پتہ نہیں میں کتنا مصروف ہوں، میرے پاس ٹائم ہے، مریض اتنے سو کہو جاؤ کوئی پاکستان نہیں ہوں میں تو مصروف ہوں. وہ گئے، انہوں نے کہا یار ایک ملاقات کرو، اتنی دور سے آئے، بڑے ترلے کیے. انہوں نے کہا صرف 5 منٹ. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ آپ کے صرف 5 منٹ مانگ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا اگر 1 منٹ زیادہ ہو تو جو میں نوکری سے نکال دوں. وہ آئے پٹھانوں سے کہا بھائی 4 منٹ میں بات ختم کر دینا. ڈاکٹر صاحب کے بعد تختیاں لگی تھیں بہت ساری، FRCS FCPS BDS، پتہ نہیں کون کون سے ایس لگے ہوئے تھے. وہ آئے ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنے آئے کہ ڈگریاں تم نے کتنی کہاں سے لی ہیں اور کیسے نہیں، کتنے سال لگے؟ کہا بے وقوفوں، مجھے پتا تھا تم نے بے وقوفی کی بات کرنی ہے کہ ڈگریاں میں نے 25 سال میں نہیں ہے تو 5 منٹ سمجھا دوں. تو ڈاکٹر صاحب یہ دین 23 سال میں اترا، آپ کو 5 منٹ میں کیسے سمجھا دیں؟ میرے پاس ہمارے پاس میرے دوستوں ہر چیز سیکھنے کا ٹائم ہے، دین سیکھنے کا ٹائم نہیں. میرے دوستو خدا نہ خواستہ بغیر دین کے چلے گئے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر اس دن حسرت کرے گا کاش میں مسلمان ہی ہو جاتا. میرے دوستو ہمیں اللہ نے شکر ہے مسلمان پیدا کیے. اب اللہ کی ڈیمانڈ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو مجھ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور میرے پاس مسلمان لوٹ کے آنا. میرے دوستو اللہ سب کچھ معاف کر دے گا، شرک کبھی معاف نہیں کرے گا. 100 قتل کرنے والے کو اللہ نے معاف کر کے زمین اللہ کی جنت میں ڈال دی. موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے بندہ قتل ہو گیا، اللہ نے معاف کر کے کلیم اللہ اپنا نبی بنا لیا. حضرت واشی سے حضرت حمزہ کا قتل ہو گیا، اللہ نے صحابی بنا دیا. حضرت حنزہ سے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا اور اللہ نے ان کو صحابیہ بنا دیا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 70 صحابہ شہید کرنے کا ذریعہ بنے، اللہ نے ان کو سیف اللہ کی تلوار بنا دی. اللہ سب کچھ معاف کریں گے، شرک معاف نہیں کریں گے. ہمارا اس وقت مسئلہ مسلمانوں کو سب سے بڑا ہے کہ یہاں میرے دوستو ہمیں انجانے، ہمیں پتہ نہیں، مجھے بھی نہیں پتہ تھا، یہاں بہت بڑا شرک چل رہا ہے. یہاں شرک چل رہا ہے، اور مشرک کی چند علامتیں ہیں. مشرک کی علامتیں، مشرک کی پہلے ہی علامت ہے مشرک کبھی حرام نہیں چھوڑ سکتا. اب جب ڈاکٹر سے ہم جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے نا ڈاکٹر سے، اس سے پوچھتے ہیں چیک کرو، ڈاکٹر کہتا ہے حلیم بند، نہاری بند، گلاب جامن بند، رسگلے بند، اور 5 لاکھ دو. یہ لیں ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ، اور ہاں جی آپ کو روز کے کڑوا انجیکشن لگاؤں گا اور کڑوی اینٹی بائیوٹک. ڈاکٹر صاحب آپ کا جزاک اللہ. ہم آج چاہے ڈاکٹر غیر مسلم ہو، اس کے کہنے پہ حلال چھوڑنے کو تیار ہیں. ہم کسی عالم کے کہنے پہ اللہ کے حکم سے حرام چھوڑنے کو تیار ہیں. میں کسی مفتی کے پاس جاؤں، یہ مفتی کیا پاگل لوگ ہیں، ان کو کیا ہے غرض؟ یہ کیوں کہتے ہیں عورتیں مت دیکھ؟ کیوں اللہ نے قرآن میں کہا اے ایمان والی عورتوں، اے ایمان والی مردوں، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، مت دیکھا کرو عورتوں کو. اے ایمان والی تم بھی نظریں نیچی کرو، مت دیکھا کرو مردوں کو. میرے دوستوں جب اندر شرک ہوتا ہے نا، پھر آدمی حرام سے نہیں رک سکتا، یہ کبھی غیبت سے نہیں رکے گا. ہم حج پہ جاتے ہیں، لوگ غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ کبھی حرام نہیں چھوڑ سکتا، یہ کبھی بد نظری، یہ مشرک کی علامت ہے. حدیث میں آتا ہے جو کلمہ اخلاص سے بڑھے، کلمہ اس کو جنت میں داخل کرے. وہ اللہ کے رسول اخلاص والا کلمہ کیا؟ کلمہ اس کو حرام سے روک دے، پہلی علامت. آج سچ بتاؤ میرے دوستو، آج مسلمانوں میں سود بڑھی جا رہا ہے. ہم اپنے ملک کو سمجھا رہے ہیں بھائی اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، سود سے مال گھٹتا ہے. اللہ قرآن میں بتا رہے ہیں، ہم سود چھوڑنے کو تیار نہیں.
یوربی صدقات، صدقے سے مال بڑھتا ہے. آج میرے دوستوں مسلمان کو کیا یقین بن گیا، غلط یقین، کہ سود سے مال بڑھتا ہے اور اس سے صدقے سے گھٹتا ہے. کیوں؟ کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، ایک آنکھ یہاں ہے، ایک آنکھ یہاں ہے، ایک عقل یہاں ہے، ایک عقل یہاں ہے. یہ قرآن نے کہا ہے. ایک کان یہاں ہے، ایک کان یہاں ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، آنکھ دل تو ہے عقل سے خالی، ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھ تو ہے لیکن اندھی پڑی ہے، ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان تو لیکن بہرے. یہ کون ہے؟ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور سے بھی بدتر لوگ ہیں جنہوں نے دل کو نہیں بنایا. آج دل کو بنانے کی کیا محنت ہے. ڈاکٹر کہاں بنتا ہمیں پتہ ہے، انجینئر کہاں بنتا ہمیں پتہ ہے، دل کہاں بنتا ہے پتہ نہیں. میرے دوستوں دل بننے کی جگہ صرف مسجد ہے اور کوئی بھی نہیں. ان والا بیتیوں وضع للناس، یہ پہلا بیت جو اللہ نے زمین پہ رکھا یہ کیا تھا؟ انسانوں کے لیے رکھا، انسانوں کے لیے. یہ بیت اللہ کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. یہ کائنات میں لوگ دوڑے آ رہے کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. انسان ختم، بیت اللہ ختم. بیت اللہ اٹھ جائے گا جب انسانیت اٹھے گی. یہ سونا چاندی انسان کی وجہ سے قیمتی، یہ ساری دنیا انسان کی وجہ سے قیمتی، جنت کی قیمت انسان کی وجہ سے. اور آج انسان میرے دوستوں بے قیمتی ہوا ہے. جب انسان چیزوں کو قیمتی بناتا ہے اللہ اس کی قیمت کو گھٹا دیتے ہیں. میرے دوستوں پہلا گھر کیوں بنا کعبہ؟ للذی ببکہ مبارکہ، اس لیے بنا کہ تم یہاں سے آ کے برکتیں لے جاؤ، ہدی للعالمین، تاکہ سارے عالم کو یہاں سے ہدایت مل جائے. یہ کعبہ کیوں بنا ہے؟ ساری انسانیت کی ہدایت، مثابۃ الناس ہے، ساری انسانیت کی ہدایت کا گھر ہے اور ساری انسانیت کو برکتیں دے گی. میرے دوستوں حج سے دو چیزیں لے کے جانی ہیں. آج مسلمان کیوں دین سے ہٹا ہوا ہے؟ اللہ قرآن میں نبی کو کہہ رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے نبی جی آپ خود بھی صبح شام روزانہ ان مجلسوں میں بیٹھنا لازم پکڑ لو جہاں صبح شام اللہ کی بات ہوتی ہے. اللہ کے نبی کو حکم ہے، قرآن بتا رہا ہوں، کسی کا ترجمہ پڑھ لینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں تھی. آپ سوتے تھے، آپ کا دل جاگتا تھا، آپ اتنے اللہ سے تعلق میں تھے. آپ تو کوئی زبان سے بات نہیں کرتے تھے جو وہی نہ، وما ينطق عن الهوى. پھر بھی اللہ کہے نبی جی آپ بھی پریکٹس کرو، بغیر پریکٹس کے نہیں بچ سکتا ہے. حالانکہ نبی کی ضرورت نہیں تھی، ان کی حفاظت کو اللہ نے، واللہ یعصم الناس، اللہ نے کہا میں تو تیری ہر چیز سے حفاظت کروں گا. پھر بھی آپ بیٹھے کیوں؟ کہ اس امت کو تعلیم دی کہ کیونکہ حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، فرمایا جو نبی کی اتباع نہیں کرے گا نہ اس کی معافی نہ اللہ سے محبت کرے گا. آج اللہ کی محبت، جب اللہ محبت نہیں کرتا اللہ بیوی سے محبت نکال لیتا ہے. جب اللہ محبت نہیں کرتا اللہ بچوں سے اطاعت نکال لیتا ہے. جب اللہ محبت نہیں کرتا رشتہ داروں میں نفرتیں پیدا کر دیتا ہے. اللہ محبت نہیں کرتا پڑوسیوں کو ظالم بنا دیتا ہے. اللہ محبت نہیں کرتا حکمرانوں کو ظالم بناتا ہے. جو اللہ کے مشرک ہوتے ہیں اللہ پھر دنیا میں مسلمانوں کو ان سے پٹواتا ہے، جیسے آج پورے دنیا مسلمان پٹ رہے ہیں. جو ذکر نہیں کرتے ذکر کرنے والوں کو مار رہے ہیں. حاجی کو غیر حاجی مار رہا ہے جو کفر پہ. کیوں مار رہا ہے میرے دوستو؟ کہ ہم حاجی نہیں، ہم نے حج کیا ہے. حاجی بن جائیں تو مسئلے ختم ہو جائیں. حدیث میں آتا ہے 60 سال نماز پڑھتا رہے گا ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی. میرے دوستو کیونکہ ہم نے نماز سیکھی نہیں ہے. گاڑی بغیر سیکھے چلائیں، پہاڑوں میں جائیں موت آ جائے گی. نماز بھی اگر سیکھے پڑھنے کو ہوش ہی نہیں ہے. یہ حج اس کی توبہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں فرمایا میں سب کچھ معاف کر. قرآن کی پہلی آیت ہے، اس کتاب پہ شک نہ کرنا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کو ہدایت دیتی ہے. یہ کون ہے تقوی والے؟ جن کا دل کا یقین بالکل صحیح ہوتا ہے. آج میرے دوستوں ہمارے دل کا یقین کیا ہے؟ جو مجمع عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ بتاتے تھے کہ آج مسلمانوں کے 4 یقین صحیح ہو جائیں سارے. کیوں؟ کہ جسم اسلام کے لیے بنا ہے، جیسی کلمہ صفات کے ساتھ یہاں جائے گا، جیسی لا الہ الا اللہ یہاں جائے گا پورا جسم محمد رسول اللہ سے بھر جائے گا. محبت ہو جائے گی سنت سے. یوسف کو انہوں نے کہا داڑھی کاٹ دے، ان کا گردن کاٹوں گا کبھی داڑھی نہیں کاٹ. ایک عیسائی یہ بات کر رہا ہے. میرے دوستوں غیر مسلم حضور کی داڑھی کاٹے ہم کہتے ہیں مار دو، خود داڑھی کاٹے ہمیں کوئی ہوش ہی نہیں ہے. ہمیں حضور سے جو ہے نا وہ سیاست دان والی محبت ہے، وہ دل والی محبت. ایک صحابی جا کے وہاں استنجا کر رہے ہیں، استنجا بیٹھ کے کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی تجھے تو استنجے کی عادت ہی کیوں؟ کہا میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بیٹھتے دیکھا تھا، ان کی نقل میں بیٹھا ہوں. ایک صحابی جا رہے ہیں سر نیچے کر لیا. کیا ہوا بھائی؟ کہا یہاں درخت یہ ہے، اس میں ٹہنی تھی آج نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہو کے گئے تھے، میں بھی ان کی نقل میں نیچے گیا. حضور نے کہا بیٹھ جاؤ. وہ عبداللہ بن مسعود مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے. کہا عبداللہ اندر آ کے بیٹھو. ایک صحابی وہ آواز سنی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. وہ ایک صحابی عبداللہ نے روا وہ گھر میں بیٹھ گئے کہ حضور سے کہو میں اٹھوں یا نہ اٹھوں. آج میں دوستوں مسلمانوں کو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، صحابہ کی،
اجتہادی غلطی ہو گئی کہ دشمن بھاگے تو مال غنیمت لے لیں. اللہ کے نبی نے کہا تھا جب تک میں نہ کہا اٹھنا. ایک اجتہادی غلطی سے صحابہ کی 70 صحابہ شہید ہوئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا. آج ہم کتنی نبی کی باتیں چھوڑے, شادی ہماری نبی کے طریقے پہ نہیں. نبی نے کہا بہترین شادی ہوئے جس میں کم سے کم خرچہ ہو. ہماری شادی کیا ہے بھائی؟ مہندی سنت ہے؟ سچ بتاؤ بھائی, کس کی سنت ہے مہندی؟ مسلمانوں کی, ہندوؤں کی؟ بتائیں بھائی, آپ تو انڈیا میں رہتے ہیں, ہمارے یہاں بھی مہندی ہوتی ہے. منگنی کس کی سنت ہے؟ اسلام کی سنت کیا ہے؟ مسجد کا نکاح اور ولیمہ. بارات سنت ہے یا کیا ہے؟ تو جس قوم کی نقل کریں گے اللہ دنیا میں اس سے پھٹوائے گا, آخرت کے ساتھ ان کے ساتھ جہنم میں ڈال دے گا. ہماری شادی میں اسلام ہے, ہمارے لباس میں اسلام ہے, ہمیں پتہ ہے بٹن کیسے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہے حضور نے کیا کھایا, ہمیں پتہ ہے حضور سوتے, کچھ بھی نہیں پتہ. بس سیرت منانے کو تیار ہے, اپنانے کو تیار نہیں. منا لو بس, ایک دفعہ آئے گی, اپنانا تو 24 گھنٹے پڑے گی. ایک بزرگ گئے گھر میں, ان کے گھر میں فاقہ تھا. بیوی نے کہا آج گھر میں کچھ نہیں ہے. وہ کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آج ہمارے گھر میں حضور کی سنت زندہ ہوگی, ہم بھی بھوکے گزاریں گے, کوئی مسئلہ نہیں. میرے دوستو, سنت. کائنات میں سب سے زیادہ تکلیفیں ہمارے نبی کو دی گئی ہیں. کائنات میں سب سے زیادہ دکھ ہمارے نبی کو. اتنا ہمارے نبی کو اللہ نے ایک دن دنیا میں چین سے بیٹھنے نہیں دیا. آپ نے خدیجہ بستر لپیٹ دے, میرے آرام کے دن گئے. کبھی دنیا زندگی میں 2 دفعہ کھانا نہیں کھایا. ہمارے حاجی 4 کھانے کھاتے ہیں. میرے دوستو, روح نہیں بنے گی, جسم بنے گا. روح بنانے کے لیے حضور کی زندگی ہے. اللہ کے نبی کے کبھی کپڑے طے کر کے, آپ کو ایک جوڑا تھا. بعض دفعہ تو آپ نماز میں لیٹ ہوئے, صحابہ کب میرے پاس اوپر کا کپڑا نہیں نماز پڑھانے. کیا زندگی گزاری. آپ کا گھر 4 قبریں تھی, 3 ہے, 1 قبر باقی رہ گئی. آپ کا کھانا, آپ کی بیوی عائشہ کتنے پیسے میں شادی کی؟ 5 درہم میں, 5, اور 150 لڑکیوں نے اس کپڑے میں شادی کی ہے. میرے دوستو, آج ہماری محنت غلط ہوگی. یہاں ہم توبہ کرنے آئے ہیں. اس دل کو بنا لیں, اللہ کی قسم. میں دیکھو ایک بڑی دنیا چھوڑ کے آ رہا ہوں. میرے لیے یہ ہاشم معاملہ کفرستان, یہ 17 سال کا بچہ, اور کرکٹ اس کے سامنے اور آخرت اس کے سامنے ہے. وہ متقی, وہ نیک کی اولاد ہے. تو کیا ہوا, انہوں نے کہا ہاشم معاملہ, یہاں شراب کا اسٹیکر لگاؤ تو ہم کرکٹ کھلائیں گے. کل لعنت بھیجتا ہوں کھیل پہ, میں اللہ کا حکم کبھی نہیں توڑ سکتا. میں جب ساؤتھ افریقہ گیا, انہوں نے, ان غیر مسلموں نے کہا ہمارے ملک میں سب سے زیادہ عزت اللہ نے ہاشم معاملہ کو دی ہے. عزت یہ ہوتی ہے میرے دوستو, یہ تو شہرت ہے. یہ محمد یوسف داڑھی, مجھے کتنے کھلاڑیوں نے کہا جب سے داڑھی رکھی آؤٹ ہی نہیں ہوتا. اللہ کی مدد اس سے گراؤنڈ میں دیکھی. یہ محمد, یہ انضمام پاگل ہے, یہ اللہ کے راستے میں نکلا. یوسف پاگل ہے, ثقلین پاگل ہے, یہ ابھی بابر اعظم, یہ سب نکلے اللہ کے راستے میں. میرے دوستو, اللہ کے راستہ میں نکلنا یہ ہمارا مقصد ہے. ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے, لیکن کیوں نہیں نکل رہے, یہ گڑبڑ ہے. اگر دیکھو میرے دل میں کرکٹ گھسی 19ویں سال میں کرکٹ لیٹ کھیلی, اس میں کرکٹ گھسی. کیوں کہ مجھے کرکٹ سے اپنی زندگی بننے کا یقین آ گیا کہ میں کھلاڑی بن جاؤں گا, زندگی بن جائے گی. اور میں نے ان آنکھوں سے کئی کرکٹروں کو بدترین موت مرتے ہوئے دیکھا. میں آپ کو کیا بتاؤں, تبھی تو میں چھوڑ کے آیا ہوں. اب جب میرے دل میں یقین آ گیا میں کھلاڑی بنوں گا, میرے حالات ٹھیک ہوں گے, میری زندگی بنے گی. میں نے اس کرکٹ کے لیے گھر 10 مہینے چھوڑا ہے, 12 مہینے میں 10 مہینے گھر چھوڑا, ماں باپ چھوڑے, بیوی چھوڑے, بچے چھوڑے, سب کچھ چھوڑا اس کرکٹ کے لیے میرے دوستو. لیکن آج اللہ کی ذات سے زندگی بننے کا یقین نہیں ہے, تو اللہ کے لیے کچھ چھوڑنے کو تیار ہے. مجھے یقین ہے ایک دفعہ امریکن پاسپورٹ مل گیا, میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. مجھے یقین ہے مجھے کینیڈین نیشنلٹی مل گئی, حالات. مجھے یقین ہے ایک دفعہ میں امریکہ کا نوکر کہیں بن جاؤں, میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. مجھے یقین نہیں کہ میں ایک اللہ کا نوکر بن جاؤں, اللہ میرے حالات ٹھیک کر سکتا ہے. اللہ وہ اللہ ہے میرے دوستو جو حالات ٹھیک کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. جنت میں بغیر سورج کے روشنی ہوگی, جنت میں بغیر مکھیوں کے شہد ہوگا, جنت میں بغیر گائے بھینس بکری کے دودھ ہوگا. میرے دوستو یہاں اللہ بتا رہے ہیں میں ماں باپ اولاد پیدا کرنے میں ماں باپ کو محتاج نہیں. میں بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہوں, میں بغیر باپ کی عیسیٰ السلام کو پیدا کر سکتا ہوں. میں بچے کو بلوانے میں 1 سال کا محتاج نہیں, میں پیدا ہوتے ہی اس کریڈل میں عیسیٰ السلام کو میں بلوا سکتا ہوں. میں کھجوریں لگانے میں نکالنے میں گرمی کا محتاج نہیں. اللہ نے مریم کے لیے سردیوں میں کھجوریں نکال دی. میں مریم کو روزانہ نیا کھانا کھلاتا ہوں. میں اپنے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پالتا ہوں, میں ان کے لیے آگ میں جنت کا درخت بھی لگاتا ہوں, وہاں سے وہ انار بھی کھاتے ہیں, وہاں مسحری بھی لگی ہے.
ان کو آرام بھی مل رہا ہے. وہ کہہ رہے جو آگ میں نے 40 دن گزارے ایسے دن میں نے کبھی زندگی میں گزارے. میں مچھروں سے نمرود کی ساری فوج کو مار سکتا ہوں. میں پانی میں موسیٰ علیہ السلام گزار کے فرعون کی لشکر کو ڈبو سکتا ہوں. میں پانی سے پیاس بجھانا نکال سکتا ہوں. میں آگ سے جلانا نکال سکتا ہوں. میں چھری سے کاٹنا نکال سکتا ہوں. میں سب کچھ کر سکتا ہوں. جب میں چاہے سانپ کو ڈنڈا بنا دوں, جب میں چاہے ڈنڈے کو سانپ بنا دوں, جب میں چاہوں حاملہ پہاڑی سے حاملہ اٹھنے نکال دوں. میرے اللہ کہہ رہے ہیں اس دل کے یقین کو بدل دو, مجھے لیے بغیر تم دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے. آج ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جب سے حکمران آئے ہمارے حالات خراب. اللہ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم یعفو عن کثیر. جتنی مصیبتیں تم سب پہ آ رہی ہیں یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے. اللہ تو تمہاری بہت ساری معاف کر دیتا ہے. ہم اور جنید جمشید ہمارا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ اور ثقلین 7 مہینے کے لیے انگلینڈ گئے. ہم نے ایک گندا ماحول دیکھا ہے. ہمارے یہاں دنیا کی دعوت تھی, گناہ کی دعوت. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ہمیں نکالا. جب میں 7 مہینے انگلینڈ میں گیا, میں نے امیر صاحب سے کہا کہ جو میں نے دین سیکھا ہے اس میں جو سب سے جو خطرناک چیز ہے وہ یہ آنکھ ہے کہ اگر آدمی آنکھ کے حرام سے بچ جائے اللہ اس کو بہت کچھ دکھا سکتا ہے. میں نے امیر صاحب سے کہا, میں انگلینڈ میں ہماری جماعت تھی, میں نے انگلینڈ بہت دیکھا ہے. امیر صاحب یہاں گشتے تو ہیں نہیں, یہاں تو روزانہ 500,000 آدمی مسجد میں آتا ہے, ان کو چھوڑ کے کہاں جائیں. میں کہا امیر صاحب میری گزارش ہے 5 مہینے میں انگلینڈ میں, مجھے انگلینڈ میں باہر نہ بھیجنا. اللہ کی قسم میں نے 5 مہینے نہ عورت دیکھی, نہ عورت کی آواز سنی, نہ عورت کا خیال آیا. اللہ نے وہ دکھایا جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جب تک آنکھ کا حرام نہیں چھوڑیں گے یہ اللہ کا تقوینی نظام نظر نہیں آئے گا. دیکھو یہ عزیر علیہ السلام نے کیسے اللہ یہ بستی کیسے زندہ کرے گا. 7 خچر ہے, 7 گرم کھانا ہے, ٹھنڈا پانی ہے. اللہ نے عزیر علیہ السلام کو کہا کیا یقین نہیں, نہیں یقین ہے, دل کے اطمینان کے لیے دیکھنا چاہ رہا ہوں. اللہ نے یہ عزیر علیہ السلام کو سلا دیا. اب یہ آنکھیں بند ہو گئی. اب جب آنکھیں بند ہوئی تو اٹھے تو کھانا گرم, کھانا ابل رہا ہے اور پانی ٹھنڈا, اور ہیمار ان کا بالکل راکھ بن گیا. اور اللہ نے کہا عزیر آپ کو کتنا سلایا؟ کھانا دیکھا کہ اللہ 1 دن نہیں, آدھا دن نہیں, یہ تو گرم ہی ٹھنڈا. اللہ تھوڑی گڑی کہ عزیر آپ کو 100 سال کی نیند دی تھی اور آپ کا کھانا تازہ, پانی تازہ. اب آپ کے سامنے آپ کے جانوروں کو زندہ کر کے دکھاتے ہیں. میرے دوستو یہ اللہ اس قدرت والا ہے. ایک ہی وقت میں ایک آدمی کو 100 سال سلا رہا ہے, 100 سال کھانا گرم تازہ رکھ رہا ہے اور 100 سال کے لیے پانی ٹھنڈا رکھ رہا ہے, اور وہ خچر کو زندہ کر رہا ہے. وہ اللہ جو 300 سال اصحاب کہف کو سلا دے, نہ کھانا ہے نہ پانی ہے. ابھی سائنس نے پروف کیا ہے کتا واحد جانور ہے جو 300-400 سال جو ہے وہ اس طرح بیٹھ سکتا ہے پیٹ پہ. یہاں ہم اگر بیٹھے ہمارے تو وہ کیا ہوتے ہیں, وہ کون سے ہوتے ہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں, کون سے گوز ہوتے ہیں؟ ہاں نہیں ہمارے تو یہاں وہ چھالے پڑ جائیں, بیڈ سوز, ہمیں بیڈ سوز پڑ جائیں. ہمارے ایک دوست ہے وہ 6 دن کروٹ نہیں لی, چیخ ماری اور ڈاکٹر مجھے صرف کروٹ ہی دلا دو. کتا 309 سال بیٹھا رہا. یہ آج انہوں نے پتا کیا ہے کہ کتا ایسے کیوں بیٹھا رہا, کہ واحد کتا جانور ہے جو سینکڑوں سال ایسے بیٹھ سکتا ہے. اللہ ہمیں قرآن میں اتنے بڑے واقعات بتا رہے ہیں. میرے دوستوں یہاں سے سب سے پہلے توبہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. میرا یقین قارون والا تھا کہ مال آئیں گے تو حالات ٹھیک ہوں گے. میرا یقین حکومت پہ تھا یہ بدلیں گے حالات ٹھیک ہوں گے. فرعون نمرود والا. میرا یقین تھا کہ ہمارے ملک کا یقین ہے کہ بھئی یہ جو ہے اپنا زمینداری ٹھیک ہو جائے گی, قوم میں سوال حالات ٹھیک ہوئے. اس غلط یقین سے یہاں توبہ کرنا ہے, اللہ سے معافی مانگنی ہے. اور یقین کیسے صحیح ہوگا؟ اس یقین کی دعوت دینی پڑے گی, اس یقین کو سننا پڑے گا, اس یقین کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہوگی. یقین کس کو, یقین کیسے بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان 7 بنائے, 7 زمین آسمان. صفا مروہ کے چکر کتنے؟ 7 ہیں. طواف کے چکر کتنے؟ 7 ہیں. شیطان کو کنکریاں کتنی ہیں؟ 7 ہیں. سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں؟ 7. اللہ فرمایا کہ ایمان کی باتیں کتنی ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. 7 چیزیں. اللہ کہہ رہے ہیں 7 چیزوں سے تذکرے سے ایمان بنتا ہے. سچ بتاؤ ابھی حج پہ آئے ہیں, ہم نے فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے؟ نہیں. سارا دن پولیس فوج, تو فرشتوں بھی ایمان کیسے بنے گا؟ فرمائے پوری زمین آسمان میں ایک بالش نہیں جس میں ایک فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کرو. فرشتوں سے بھری ہے کائنات. یہ بیت المعمور ہے کعبے کے اوپر, ادھر 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں. ایک فرشتہ طواف کر لے قیامت تک اس کی دوبارہ بارش نہیں آتی. ہر بارش کے قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا تھا. کتنے فرشتے ہیں؟ کیا ہمیں فرشتوں پہ یقین ہے بھائی؟ ہمارے یہاں کتوں پہ یقین ہے کہ کتے ہیں پاک چوری نہیں ہوگی. آیت الکرسی پہ ہمیں یقین نہیں. ہم دعائیں پڑھتے ہیں کہ اس دعا کے بعد کوئی بیماری نہیں لگی, پھر چیک کراتے ہیں کہیں نعوذ باللہ نبی کی دعا غلط تو تھی, پھر چیک اپ کراتے ہیں, پھر اللہ کہتے ہیں لگاؤ اس کو ڈبل کرو نا.
وہ صحابی بیٹھے ہیں اور انہوں نے آ کے کہا کہ تمہارے گھر میں آگ لگ رہی، کہا نہیں لگ سکتی، پھر کہا نہیں 3 دفعہ کہا تیرے گھر آ کے رک گئی ہے، کہا میں ایک دعا پڑھ کے آیا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو صبح وہ دعا پڑھ لے اس کے گھر کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، نہ ہمیں نبی کی زندگی پہ یقین، نہ نبی کی بات، کیوں ہم نے محنت نہیں کی ہے۔ یقین کب بنے گا؟ جب اللہ کو بولیں گے سنیں گے۔ یقین کب بنے گا؟ جب فرشتے کو بولیں گے، جب نبیوں کو بولیں گے، جب قرآن کو بولیں گے، حدیث کو۔ یقین کب بنے گا؟ جب 50,000 سال کے دن کو ڈسکس کریں گے۔ سچ بتائیں، آج ہندوستان میں آج کل کا ڈسکشن ہوتا ہے اگلے سال کا یا 50,000 سال کا ڈسکشن ہوتا ہے؟ بتائیں، وہ سچ بتائیں۔ وہ بھول ہی گئے۔ شیطان نے کہا تھا اللہ کو وہ دن بلا دوں گا، اور ساری محنت کل پرسوں اگلے سال 10 سال بعد ڈالر کہاں جائے گا، پھر کہاں جائے گا۔ میرے دوستو، یہ تو مصیبت کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دن قیامت حسرت کرے گا کافر، آئے کاش اللہ مجھے جانور بنا دیتا، راکھی بن جاتا، میں ہوتا ہی نہیں۔ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں ہائے کاش میں جانور ہوتا، کسی جانور کا کھال ہوتا، پیدا ہی نہیں ہوتا، میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں۔ میرے دوستو بزرگوں، یہاں اس یقین کو صحیح کرنا ہے پہلی۔ دوسری چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیکھنی ہے، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے اپنے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ رکھا ہے۔ اللہ کی قسم اتنی عزت، ہمارا کھلاڑی مشتاق احمد، داڑھی رکھی ہوئی، اس کی بیوی پردے میں، یہ انگلینڈ میں گئے، ایشز انگلینڈ نے آسٹریلیا کو ہرا دیا، کوئن نے ان کا کھانا کیا، اب مشتاق ٹوپی پگڑی، داڑھی اور بیوی پردے میں، تو انہوں نے انگلینڈ کی ٹیم نے دعوت دی، کہا بھئی ہم نہیں جائیں گے، ہمارا لباس مناسب نہیں ہے تمہاری محفل کا۔ کوئن نے کہا کہ مشتاق اور بیوی کو جس لباس میں آؤ ہم تمہیں قبول کرتے ہیں۔ مجھے ان کے کھلاڑیوں نے بتایا کہ کوئن یہ ملکہ کے محل میں سب سے زیادہ عزت اللہ نے مشتاق اور اس کی بیوی کو دی۔ میں ورلڈ 11 کا میچ کھیلنے گیا مشتاق کے ساتھ، وہ جو آرگنائزر تھا، یہ 2002 کی بات ہے، آرگنائزر آتا تھا، وہ ہاتھ میں شراب کا گلاس، کہتا ہے سید انور تو نہیں ہے، تو مشتاق نے کیوں؟ کہتا ہے یار اس کے سامنے مجھے حیا آتی شراب پیتے۔ یہ صرف سنت کی شکل ہے، یہ صرف شکل پہ نظام ہے۔ میرے دوستو، یہ جو ہے داڑھی نا، اس کی طاقت توپ سے زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کسی کافر کو بھی کلین شیو نہیں دیکھا گیا۔ ابو جہل کی پوری داڑھی، فرعون کی پوری داڑھی۔ آج میرے دوستو، آج اللہ نے بلایا ہے، مجھے تو افسوس ہوتا ہے میرے دوستو، ہمارے اکرام کیا ہے، کتنی عزت دی ہے، کیسا کھانا کھلا رہا ہے، کیسی حفاظت ہے، کوئی فکر نہیں، اور آج ہم یہاں سے اللہ کے حکم کو توڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان لائیں، توبہ کریں، اللہ جو آج تک شرک کیا ہے توبہ کریں۔ شرک میرے دوستو بڑی تیزی سے گھس جاتا ہے۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہیں 18 سال، بیوی گئی، رستے میں شیطان ابلیس ملا انسانی شکل میں کہ تیرا شوہر بیمار ہے، میں اس کو شفا دے سکتا ہوں، بس تو نے اتنی بات کرنی، میں نے شفا دی، اتنی سی بات کرنی۔ اب جناب وہ واپس آئیں، بتایا، ایوب علیہ السلام نے کہا کہ تو نے کہا، سوچا کیسے تو یہ بات منہ سے نکالے گی؟ اللہ مجھے صحت دیں گے، تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ، اپنی قوم سے کہا میں 100 شادیاں کروں گا، سب سے ایک بچہ پیدا کروں گا، مجاہد بناؤں گا۔ اللہ نے 100 بیویوں سے ایک بچہ ہونے نہیں دیا، ایک مردہ بچہ پیدا ہو کہ اے سلیمان آج کے بعد نیت کرنا انشاءاللہ بولنا تمہاری مرضی سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اے نبی جی جو ریت پھینکی آپ نے نہیں، اللہ نے پھینکی ہے۔ اے نبی جی جو آج قتال ہوا ہے صحابہ نے نہیں، اللہ نے کیا۔ اللہ فرماتے ہیں سب کچھ میں کرتا ہوں، یہ دل کو سمجھا دو میرے دوستو، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ فرما رہے ایک مچھر کا پر تو بنا کے دکھا دو، ایک مکھی کھانا لے کے اڑی ہے اس کے منہ سے تو نکال کے دکھا دو۔ اللہ فرماتے ہیں جن خداؤں کو تم دیکھ رہے ہو مجھے چھوڑ کے، ان کی طاقت کتنی ہے سب کی۔ ایک کھجور میں گٹلی ہے، اس پہ ایک چھلکا ہوتا ہے، گٹلی پہ ایک کور، اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کی طاقت قطمیر جیسی ہے۔ میرے دوستو اللہ کو رب بنا لو، جو اللہ کو رب بنا لیتا ہے قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ میری زندگی بنائے گا، اللہ مجھے شفا دے گا، اللہ میرے حالات ٹھیک کرے گا۔ یہاں بنا لے، اللہ کہہ رہے اس پہ ڈٹا رہے، میں امتحان تو لوں گا، اس کا امتحان لوں گا، جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، خوف سے، پھلوں کی کمی سے، اور میں جو ان کو بھوک سے، لیکن اگر یہ ڈٹے رہے پھر میں دنیا میں بھی ان کے فرشتے دوست بنا دوں گا، فرشتے ان کے ساتھ ان کے کام کریں گے۔ بدر میں کون لڑا بھائی؟ صحابہ لڑے، فرشتے لڑے، قرآن نے 1000 فرشتے لڑے۔ خندق میں کیا ہوا؟ ہوا چلی، قوم عاد کو کس نے مارا؟ ہوا نے۔ قوم سمود کو فرشتے کی چیخ نے، ایک فرشتے نے چیخ مار کے ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ اللہ کے فرشتے کی اتنی طاقت، اللہ کی کتنی طاقت ہوگی۔ وہ اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، کیا کرو؟ ایک تو اپنے یقین کو صحیح کر لو، میرے نبی کی زندگی سیکھ لو، تیسرا کام یہ کرو، اور اس پہ سب سے زیادہ توبہ کریں۔ آج بے نمازی توبہ کر رہا ہے، اللہ نماز نہیں پڑھے معاف کر دے۔ آج جھوٹا توبہ کر اللہ معاف کر دے۔ لیکن آج دعوت کا کام چھوڑنے پہ امت معافی نہیں مانگ رہی، جو اس امت کا کام ہے، یہ سب ضرورت ہے۔
اللہ فرماتے ہیں دیکھو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے صرف تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ما اريد من رزق، ہم تم سے روزی کمانا نہیں چاہتے ہیں. وما اريد ان يطعمون، ہم تم سے نہیں چاہ رہے اللہ کھلاؤ. اللہ نے ہمیں کمانے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ کی قسم. میں نے 30 سال کمائی کی ہے ڈبکی، کچھ بھی نہیں بچا. اب یہ 17 سال رستہ بدلا ہے. اتنا اللہ دے رہا ہے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا. ایک جانور روزی ہے جانوروں والی اور جانور سے بدتر وہ زمین میں. ایک روزی ہے متقیوں کی، وہ کہاں ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، وہ تو آسمانی نظام سے پالتا ہوں میں. دیکھو بچے کی طرف دیکھو کیسے ماں کے پیٹ میں پالتا ہوں. دیکھو سردی میں وہ گرم دودھ پیتا ہے، دیکھو گرمی وہ ٹھنڈا دودھ پیتا ہے. اللہ بتا رہے ہیں ایک نظام آسمان کا ہے، وہ میرے پاس ہے. ٹینکی میں پانی ہوتا ہے، ٹوٹیوں میں نہیں ہوتا. آج مسلمان ٹوٹیوں میں خوار ہو رہے ہیں، حالانکہ پانی ٹینکی میں. اعمال میں مال موجود ہے. اعمال میں 5 لفظ ہیں. اعمال، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ سے تعلق ٹھیک کر، عمل نبی والا کر، میں اتنا مال دوں گا پوری دنیا کو پالے گا. صحابہ کو اتنا مال دیا اللہ نے، 70% مال ان کے قدموں میں. صحابہ کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، 70% مال ان کے قدموں میں. اور اس زمانے میں افریقہ میں کوئی زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں تھا. صحابہ کے زمانے میں مدینے میں کوئی زکوٰۃ والا نہیں تھا. اللہ نے اتنا مال دیا، آج بڑے بڑے سیٹ کووڈ میں زکوٰۃ کے مستحق ہو گئے. ہمارے ایک جاننے والا زلزلہ ہے پاکستان میں، ارب پتی، 1:20 منٹ میں اس ارب پتی کو، اس کے سینکڑوں ہوٹل تھے اور ایک ایک ہوٹل کے کمرے کرائے 20,000. 15 سال پرانا زلزلہ، 1:30 منٹ میں اللہ نے ارب پتی کو زکوٰۃ لینے والا بنا دیا. ساری دنیا کو گوشت کھلاتا تھا. مجھے فون کیا سعید بھائی گوشت چھوڑو، میں نے 1 ہفتے سے میں نے بچوں نے دال بھی نہیں کھائی. میرے دوستو جب اللہ کی پکڑ آتی ہے شدید آتی ہے. اللہ بڑا کریم رحیم بھی ہے، اللہ جبار قہار بھی ہے. اس اللہ کی پکڑ سے بچنے کیا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کا بات ماننی ہے. اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں ساری انسانیت میں پھرنے کے لیے نکالا گیا ہے. کام کیا ہے تمہارا؟ کام وہی ہے جو نبی کرتے تھے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی ان کو بتا دو تمہارا کام کون سا ہے. دعوت کا کام ہے، یہ تمہارا بھی کام ہے. علی بصیرۃ، پورے بصیرت کے ساتھ کام کرو. انا من اتبعنی، یہی تمہارا کام ہے اور یہی تمہارے اوپر ایمان لانے والوں کا کام ہے. ہمارا کام کون سا ہے بھائی؟ جو نبی کا کام تھا. نبی کا کام کیا تھا؟ لوگوں کو اس دنیا کے دھوکے سے نکالنا اور آخرت کی حقیقت دکھانا. لوگوں کو مال کی محنت سے نکال کے اعمال کی محنت پہ نکالنا. لوگوں کو مخلوق کے سامنے جھکنے سے ایک خالق کے سامنے جھکانا. یہ نبیوں کی محنت تھی. یہ محنت اللہ نے ہمیں دی تھی. اب خود ہی بھول گئے میرے دوستوں. اب نبی کوئی نہیں آئے گا. اب 6 ارب تک کلمہ پہنچانا ہماری ذمہ داری. نہیں کریں گے قیامت کے دن اللہ میں پوچھیں گے. بلکہ اللہ فرمانے وَدُعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، دعوت کا کام کرو اور مشرک نہ ہو جانا. جو آدمی شرک کی طرف جاتا ہے اس کی پہلی علامت پتہ کیا ہے؟ ما کان، حالانکہ ابو جہل ابو لہب نے کعبہ تعمیر کیا. کعبے کی تعمیر مشرک بھی کرتا ہے. ابھی یونیورسٹی ہے امریکہ کی، مشرک مسجد بنا کے مسلمانوں کو دے رہے ہیں. میں نے بیان کیے ساؤتھ افریقہ کیپ ٹاؤن کی مسجد مشرکوں نے بنائی. مشرک مسجد بنا، لیکن مسجد صرف دیوار کو نہیں کہتے، کیلا چھلکوں کے نہیں، کیلا پوری چیز کو کہتے ہیں. اور کیلے کی اصل چیز اندر کی چیز ہے. انار کا چھلکا کچرا ہے، اصل اندر انار ہے. میرے دوستو مسجد کی دیوار کوئی ضروری نہیں بن جائے نہ بنے، اصل مسجد کے اندر کی اعمال کی محنت ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جس کے اندر شرک ہوتا ہے نا وہ ہر سال حج کرے گا، مشرکین کرتے تھے. وہ نمازیں پڑھے گا، منافقین پڑھتے تھے. وہ جہاد کرے گا، منافقین کرے. لیکن اس سے میں کیا کروں گا؟ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، میں مشرک سے اپنا گھر کبھی آباد نہیں کروں گا. میرا آباد گھر کون آباد کرے گا؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ یہ اللہ کے گھروں کو اعمال سے آباد کرتے ہیں. وقام الصلاۃ، و نماز بھی قائم کرتے ہیں. میرے دوستو پوری دنیا پھر کے دیکھ رہا ہوں، آج اللہ کے گھر کو 1% مسلمان آباد کرنے کو تیار. شیطان کس کے گھر ہیں بھائی؟ بازار کس کے گھر ہیں؟ شیاطین کے. اور مسجد کس کے گھر ہیں؟ آج ہم نے بازار بھرے ہیں، مسجدیں بھری، بازار بھرے. تو میرے دوستو یہاں ہم توبہ کریں. اللہ ہمیں مسجد کو آباد کرنے کا حکم تھا، ہم سے چھوٹ گئی. ہمیں ایمان بنانے کا حکم تھا، چھوٹ گئی. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام دیا، چھوٹ گیا. اے اللہ عرفات میں توبہ کرتے ہیں. اب ہم انشاءاللہ مسجدیں بھی آباد کریں گے، نبی کی زندگی سیکھیں گے، سکھائیں گے اور پوری دنیا میں تیرے پیغام کو لے کے جائیں گے. اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولا نجد من دونه ملتحدا. آپ کہہ دیجئے کسی کی کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اگر اللہ اس کو پناہ نہ دے. پناہ کہاں ہے؟ الا بلاغ من اللہ اور رسالاتی، پناہ اس کام میں ہے. فرمایا جو زمین میں لوگوں کو گناہ سے روکے گا، اللہ وہ جماعت چھوٹی ہوتی ہے اس کو الگ کرتے ہیں، باقی نیک لوگوں کو بھی عذاب میں مبتلا کرتے ہیں.
یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، فَانْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ السُّوءَ، جو لوگوں کو گناہ سے روکتا ہے اس کو اللہ نجات دیتے ہیں، باقی سب کو عذاب میں ملاتے ہیں۔ دو باتیں، ایک صحیح حدیث میں مسجد کو آباد کرنے والی جماعت کو اللہ کبھی آسمانی عذاب میں بھیجتا ہے۔ قوم عاد یا سمود میں جب چیخ ماری، ایک آدمی بچا جو مسجد حرام میں بیٹھا تھا، اللہ نے مسجد حرام کی برکت سے اس کو بچا دیا۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ میں آیا تھا 8 سال پہلے، مسجد حرام میں تھا، تو میں اور میرے بچے چھوٹے، ہوا بہت تیز چلی، اتنی تیز ہوا مر گئے۔ میں نے دیکھا سارے حاجیوں کا رخ ہوٹل کی طرف تھا، مسجد کی طرف کسی حاجی کا رخ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ مصیبت آتی تھی، کہاں جاتے تھے؟ مسجد۔ آج ہمارا رخ کیا ہے؟ امریکہ، چائنا، دبئی، مسجد کا رخ ختم ہو گیا۔ تو میرے دوستو، یہ توبہ، سب توبہ کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں تم سچی توبہ کر لو، آئندہ نہیں کروں گا، اور اللہ بھی ایمان لو، اللہ کو رب بنا لو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، میں تمہارے سارے گناہ نیکیوں میں بدل دوں گا۔ تو بھائی یہاں سودا ہے، بالکل فری ہے کہ سچی توبہ کر لیں۔ اللہ 4 کام جو نہیں کرے گا جنت میں نہیں جائے گا۔ والعصر، اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان، عمل، اور تواصوا بالحق کی تبلیغ، تواصوا صبر کی تبلیغ، جو 4 کام کرے اللہ کہہ رہے اس سے راضی ہوں۔ تو یہاں ہم توبہ کریں، اللہ نہ ہم نے ایمان بنایا، نہ حضور کی زندگی سیکھی، نہ تبلیغ کا کام کیا، نہ یا اللہ صبر کیا، لڑتے جھگڑتے رہے آپس میں۔ اس سے توبہ کریں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ عرفات میں 5 آدمیوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ایک آدمی جو کسی کا مال دبا کے ہے، قرضہ ہے اس پہ، کیونکہ شہید کی بھی مغفرت نہیں ہے جب تک قرضہ نہ اتر جائے۔ اللہ کے نبی نے قرض دار کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ تو بھائی جس کا مال دبایا یا پراپرٹی دبائی ہے، توبہ قبول نہیں۔ ماں باپ کا نافرمان، توبہ قبول نہیں۔ رشتہ داریاں خونی توڑ کے ہے، توبہ قبول نہیں۔ کسی نشے کا عادی ہے، بڑے نشے کا، توبہ قبول نہیں۔ اور کسی مسلمان کے لیے یا کینہ بغض ہے کہ جا کے اس کی ایسی کی تیسی کروں گا، اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ سب معافی مانگ لیں، اللہ میں معاف کر دے۔ اگر یہ گناہ نہیں ہے تو فرمایا جس نے عرفات میں سوچا اس کی معافی نہیں، اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ تو انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں عرفہ میں، یہاں تیاری کر کے جائیں گے، اللہ سے توبہ کریں گے۔ اے اللہ، خود بھی زندگی نہیں اپنائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام چھوڑا۔ اللہ نبی کو کہہ رہے یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو نازل ہو رہا اس کی تبلیغ کرو، وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، نہیں کرو گے رسالت کا حق ادا نہیں کرو گے۔ تو میرے دوستو، ہماری بچت کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم جا کے ہندوستان میں اپنی مساجد کو 24 گھنٹے آباد کریں گے اور سب کو نمازی بنائیں گے، کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑیں گے۔ ایک پیشاب کا قطرہ سارے دودھ کو گندا کر دیتا ہے، ایک بے نمازی پورے محلے کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے، سب کو نماز۔ ابلیس نے کیا گناہ کیا تھا؟ سچ بتاؤ، کیا کیا؟ نماز کیا کیا تھا؟ نماز نہیں پڑھی تھی؟ نہیں، بہترین عابد تھا، عالم تھا، سب کچھ تھا، دائی بھی، وہ تو دائی بھی ہے، قرآن کہتا ہے دعوت دیتا گناہوں کی۔ ابلیس نے کیا گناہ کیا تھا؟ اس نے ایک انسان کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ جو مسلمان رب کو سجدہ نہیں کرے ان کا کیا ہوگا؟ آج میں نے ابھی آپ کے انڈیا والوں سے پورا پوچھا، کشمیر والوں سے پوچھا، پاکستان کا حال میں پورا پھر کے بتا رہا ہوں، 98% مسلمان فجر مسجد میں نہیں پڑھتا۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے بھائی! یہ ڈبل روٹی بیچنے 5 میں نکل جاتا ہے، اخبار بیچنے، جھوٹ کی خبریں بیچنے، یہ صبح سائیکل پہ جاتا ہے، لیکن آج مسلمان کو مسجد جانے کی توفیق نہیں۔ یہ دبئی جاتا ہے 3 گھنٹے کھڑا رہتا ہے لائنوں میں، یا امریکہ 13 گھنٹے کی فلائٹ جاتا ہے۔ ہمارا جن بھرے میں 100 کلو اٹھاتے ہیں، لیکن فجر میں 1 کلو کمبل اٹھانے کی مسلمانوں کو توفیق نہیں۔ میرے دوستو، فجر مسجد میں نہ پڑھنا، قرآن حدیث کہہ رہے منافق آدمی، منافق اللہ اس کو مشرک سے بھی نیچے رکھیں گے، جیسے آج مسلمان ہوئے 98% فجر ہی نہیں پڑھتے۔ میرے دوستو، یہ میں ظاہری گناہ بتا رہا ہوں، اندر کا نہیں بتا رہا۔ اس سے میرے دوستو ہم سب کو نمازی بنائیں گے۔ اور تیسری چیز، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب ہماری ذمہ دار، ہمارے بزرگ کہتے تھے، بہت اللہ والے تھے، ان کو شہید دے، کہ جس کے شر سے بچنا چاہتے ہو رات میں اس کے لیے دعا کرو، دن میں اس پہ محنت کرو، یا تو اللہ اس کو ہدایت دے کے تمہارا بہترین دوست بنا دے گا، یا اللہ اس کو اکھاڑ کے زمین سے پھینک دے گا۔ آج میرے دوستو، جو ہمیں تنگ کر رہے ہیں نا ہندوستان میں، ہم رات کو ان کے لیے دعا کریں نام لے کے، اے اللہ مودی کو ہدایت دیتے۔ مانگیے کبھی دعا، سچ بتاؤ۔ ہمیں ہندوستان والے پتہ کیا کہتے ہیں؟ آپ سچ ایک بات بتاؤ، یہ بات میں آپ سے ویسے عقلی طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ بتاؤ آپ کے پاس پاسپورٹ کس کا ہے؟ انڈیا۔ لائسنس، شناختی کارڈ انڈیا، اور آپ وہاں گراؤنڈ میں پاکستان ٹیم کے لیے دعائیں کر رہے ہو، تو یا غداری کر رہے ہو یا کیا کر رہے ہو؟ آپ ہندوستانی مسلمان ہو، دل میں محبت ہوتی ہے اسلام کی وجہ سے، لیکن آپ کے لیے جائز نہیں بھائی یہ کرنا، اس سے آپ مسلمان، اس سے آپ کا ہندوؤں کو اور اسلام سے دور کرو گے۔ میں انگلینڈ گیا نا، مجھے انہوں نے انگریزوں نے کہا، سعید انور تم کس ٹائپ کے لوگ ہو؟ میں کہا کیا ہوا؟ کہا یہ ہمارے ملک میں رہتے ہیں انگلینڈ میں،
ہم ان کو فری ایجوکیشن، فری اسپتال، یہ ہمیں کیوں گالیاں نکالتے ہیں؟ ہم نہیں پسند، دفاع ہو جائیں یہاں سے، ہم ان کو کیا جواب دیں؟ مجھے سچن ٹنڈولکر نے کہا کہ سچن نے کہا سعید انور جب تم نیوزی لینڈ آسٹریلیا آتے ہو ہندو کمیونٹی تمہارا کھانا کرتی ہے، کسی مسلمان فیملی نے ہمارا کھانا کیوں نہیں کیا؟ جواب نہیں میرے پاس۔ میرے دوستو آپ ہندوستانی مسلمان ہو، آپ یہ کھیل تماشی کی وجہ سے لڑائیاں کر رہے ہو، آپ کی وجہ سے ہم ورلڈ کپ کا کبھی میچ نہیں جیتے۔ مجھے ایک بزرگ نے کہا نظام الدین کے کہ سعید انور جس دن تم ورلڈ کپ جیت گئے مسلمان لاکھوں قتل ہوں گے، اللہ تمہیں جیتنے نہیں دیتا۔ ہاں 14 میچ ہم انڈیا سے جیتے، ہندوستان والے ایسے بھائی آج نہ ماننا، 14 میچ جیتے ورلڈ کپ پھر ہار گئے۔ مجھے اس دن بزرگ نے کہا، میں کہا بھائی صحیح ہے بھائی، ہارنا ٹھیک ہے لیکن مسلمانوں کا قتل ہمیں برداشت نہیں۔ میرے دوستوں ہم اس لیے نہیں آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ جس خالد ولید نے 70 صحابہ شہید کیے۔ میرے دوستو حضور اللہ کس کے پاس نبی بھیج رہے ہیں جس نے 2 دفعہ 70,000 بچے ذبح کیے؟ آج دنیا میں فرعون جیسا کوئی آدمی ہے؟ اللہ نبی کو بار بار بھیجے، جاؤ اذهب الى فرعون اذهب الى فرعون۔ تو میرے دوستو یہ اللہ کی قسم میں بہت زیادہ جاتا ہوں کفرستان میں، ان کافروں کو غلط اسلام پتہ ہے، یہ کافر نہیں ہے، غافل ہیں، ذرا سا اسلام سنتے ہیں ان کی۔ آپ کو پتہ ہے امریکہ میں جھوٹ ہے ہی نہیں، جھوٹ ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے یورپ میں جھوٹ نہیں ہے۔ اس داڑھی پگڑی میں 14,000 کلومیٹر امریکہ پھرا، اللہ کی قسم کسی نے مجھے کوئی بات نہیں کی۔ بھائی جنید جمشید امریکہ میں تھے، ظہر کی نماز ہم نے کہا جہاز میں پڑھے، اس نے کہا نہیں پڑھنا، ہمارے ساتھ ایک اور مسلمان تھا 2 نمبر، ہم نے کہا ہم تو یہی پڑھیں گے، وہ جہاز ہی اللہ نے اتار دیا، نیچے نماز پڑھائی ظہر اثر، پھر جہاز چڑھا دیا، اللہ نے ہماری نماز قضا نہیں ہونے تھی۔ وہ کرو اللہ کریں جو تم کر سکتے ہو، پھر دیکھو میں کیا کروں گا، تم اس پہ عمل کرو جو تمہیں پتہ ہے، اللہ تمہیں اس کا علم دے گا جو تمہیں پتہ نہیں ہے، اس رستے پہ چلو تمہیں پتہ ہے، اللہ تم پہ وہ رستے کھلے گا جو تمہیں پتہ نہیں ہے۔ تو وہ یہاں سچی توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، تبلیغ کا کام انڈیا جا کے کریں گے یا یہیں سے کریں گے؟ ہاں ایک صحابی شراب بیچنے جا رہے تھے جب شراب حرام نہیں تھی، تو دوسرا صحابی مدینہ سے آ رہے تھے، کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بہت ساری شراب لے کے آؤں تازی بیچنے جا رہا ہوں۔ کہا سن لے آج شراب حرام۔ انہوں نے اگر میں ہوتا کہتے انشاءاللہ کل سے شروع کر دوں گا، ساری شراب ضائع کر دی، ساری توڑ دی۔ تو میں آج سے نیت کریں، آج سے انشاءاللہ ہمیں اللہ نے دائی بنایا، آج سے میں کیا ہوں؟ تاجر نہیں، کرکٹر نہیں، آج سے پہلے میں کہوں پہلے دائی ہوں، آج سے میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ یہاں اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، پوری دنیا میں دعوت کا کام کروں گا۔ کون کون اس کا ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ؟ اور یہاں جب تک ہیں آپ یہاں پتہ ہے آپ کو 10 لاکھ حاجی آئے ہیں، ان میں 80,000 ہمارے، 1 لاکھ انڈونیشیا کے، انڈیا کے کتنے ہوں گے؟ 60,000 80,000، اور بنگلہ دیش کے کتنے ہوں گے؟ 70,000۔ تو آج یہاں کم از کم جن لوگوں کو آپ اور میں جانتے ہیں اردو بولنے والے، کم از کم 5 لاکھ حاجی آئے ہوئے ہیں۔ تو بتاؤ کہ ہم 5 لاکھ لوگوں کے پاس جا سکتے ہیں سفر کر کے؟ یہاں وہ سارے آپ کے پاس ہیں، اور یقین کرو یہاں جو بات میں اثر ہے دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ یہاں حاجی کا دل نرم ہوا ہے، فوراً رو پڑتا ہے، فوراً توبہ کر لیتا ہے، فوراً۔ اور میں آپ کو سچ بتاؤں، جس نے اللہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑی ہوتی ہے، جو جس چیز کی نیت کرے گا اللہ تعالیٰ یہاں اس کی نیت قبول کر لیتے۔ تو کون کون نیت کرتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے گزارتا ہے پھر روح آتی ہے، کون کون نیت کرتا ہے کہ اللہ کے مسجد میں 4 مہینے گزار کے اس روح کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ کون کون 4 مہینے لگائے گا؟ انشاءاللہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہاں جتنے حاجی آئے ہیں تقریباً 5 لاکھ، ان میں روزانہ محنت کرنے کو کون تیار ہے بتاؤ بھائی؟ یہاں اچھا یہاں تعلیم ہوتی ہے آپ کی؟ کب ہوتی ہے؟ فجر عشاء کے بعد ماشاءاللہ 2 دفعہ تعلیم ہوتی ہے، اور مشورہ ہوتا ہے، تھوڑا سا مشورہ کر۔ کیا مشورہ کرنا ہے؟ قرآن میں سورہ صلاح نہیں ہے، سورہ سیام نہیں، سورہ شورا ہے، اور نبی کو کہا اے نبی جی آپ بھی مشورہ کرو کہ جن صحابہ سے آج غلطی ہوئی ہے ان کو معاف بھی کرو، ان کے لیے استغفار بھی کرو، ان سے مشورہ کرو۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنے نبی سے زیادہ مشورہ کرنے اور کوئی نہیں۔ بھئی ہم مشورہ کریں گے کہ دن میں حاجیوں میں محنت کیسے کرنے، ہماری بہنیں بیٹھی ہیں یہ بھی اپنے کمرے میں تعلیم کریں، اور جہاں چلتی پھرتی ہیں طواف میں یا حرم میں جاتی ہیں تھوڑی سلام دعا کریں، جیب میں کھجورے رکھ لیں، 2 لبن رکھ لیں، حاجن کو لبن پلائیں، خیریت ہے ٹھیک ہے میں انڈیا سے ہوں، کیا کیسے حج کریں؟ میں کتنی عورتوں کو جانتا ہوں، میری بیوی نے بتایا ان کو غسل کرنا نہیں آتا، ان کا حج کیسے ہوگا؟ کتنے مردوں کو جانتا ہوں غسل نہیں آتا، حج کیسے؟ تو بھائی یہاں حاجی پہ محنت کریں۔ تو انشاءاللہ یہاں فجر عشاء کے بعد تعلیم ہوتی ہے، 10 منٹ تعلیم بیٹھیں، مشورہ کریں، 2 کی جوڑیاں بن کے، یہ پورا حاجیوں سے بھرا انڈیا پاکستان، ان میں جا کے ان کو حج سنائیں، حج کی روح توبہ ہے، توبہ کر کے جائیں، اور جو کام اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کام پہ ہم واپس آ جائیں۔ تو کون کون نیت کرتا ہے اس کی آج ہی سے کریں گے انشاءاللہ، کریں انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب کی بات
مینا میں، ہاں مینا کیا ہے؟ مینا پتہ کیا چیز ہے؟ مینا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مشرک حاجیوں محنت کی، 10 سال میں کسی نے آپ کی بات نہیں سنی، اور اتنی گندی گندی باتیں کی ہیں کہ بدوا دیتے سب مر جاتے، پہاڑ اللہ جوڑ کے ان کو پیس دیتے۔ اللہ کے نبی نے بدوا نہیں دی کہ اللہ تو راضی ہے تو مجھے کوئی ناراضگی نہیں، بس تو راضی ہے۔ 10 سال کی محنت کے بعد 6 مسلمان ہوئے، اگلے سال وہ 6 12 بنے، تیسرے سال 72 بنے۔ یہ 72 مینا کی محنت سے پوری دنیا میں اسلام پہنچا ہے۔ آج آپ بھی یہ مینا میں 3 دن ٹھہرو گے، وہاں گشتیں کرنا، محنت کرنا حاجیوں میں، اس محنت سے دیکھو ہم محنت کے مکلف ہیں، ہدایت کے مکلف ہیں۔ اللہ نے ایک اصحاب حدود کے بچے سے پوری بستی کو ہدایت دے دی، اللہ نے ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا، اللہ نے ایک موسیٰ علیہ السلام سے پوری بنی اسرائیل کا نظام بنا دیا، میرے دوستو ایک نوح علیہ السلام نے ساری قوم کا نظام چلا دیا۔ اللہ تعالی ہم یہاں گشتیں کریں گے، نبی کی سنت پہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مینا کی محنت سے پوری دنیا میں اسلام پہنچائے گا۔ تو سب مینا کے لیے تیار ہے بھائی؟ انشاءاللہ قرآن میں کہتے ہیں ایسا ذکر کرو جیسے آبا و اجداد کا اس سے بھی زیادہ۔ وہاں ہم اس لیے جا رہے ہیں، وہاں ذکر آدمی آبا و اجداد کا اکیلا بیٹھ کے کرتا ہے، میں راجپوت ہوں، میں سید ہوں، میں یوں نہیں بھائی، میں راجپوت ہوں، میں سید ہوں، میں مغل ہوں۔ اللہ کرے اس سے بھی زیادہ مینا میں ذکر کرو تو سارے انشاءاللہ نیت کرتے ہیں، انشاءاللہ ہماری مستورات بھی اس کی نیت کریں انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان ایمان والے لوگ کون ہیں؟ ایمان والی مرد اور عورت کی اللہ نے 5 علامتیں بتائی ہیں سورۃ توبہ۔ جو یہ 5 کام کرے گا یہ عورت مرد رحم کیے جائیں گے، باقی کسی پہ وعدہ نہیں، اللہ کرے نہ کرے۔ کون سے 5 کام؟ سب سے پہلا کام دعوت کا کام۔ جو عورت اور مرد مل کے دعوت کا کام کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ قائم کریں گے، اللہ رسول کی اطاعت قائم کریں گے، جو یہ 5 کام کرے گا مسلمان مرد اور عورت، اللہ اس پہ رحم کریں گے، باقی پہ رحم کا کوئی وعدہ نہیں۔ تم زمین پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ میرے ایک جاننے والا آیا یونیورسٹی کا، اس کے باپ کو کینسر ہو گیا، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا اس طرح کر کہ تو جتنے تیرے نیچے ہیں نا خدام، اپنی سیلری کا 3/3 حصہ ان پہ جو ہے خرچ کر۔ اس نے 3 مہینے اپنے جو فیملی کے نیچے کے حصے ہیں ان کا علاج کرایا، اللہ نے اس کے باپ کو بغیر دوائی کی شفا دے دی۔ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرو۔ ہمارے ایک دوست ہیں بہت بڑے فوج کے آدمی، وہ کہا سعید بھائی میں 3 سال کور کمانڈر، آپ نے کچھ کام نہیں کہا۔ میں کہا اللہ کے نبی نے کہا ہے تم اپنے کمزوروں کی مدد کرو، طاقتور تمہاری مدد کرے گا۔ میں تمہاری مدد کمزوروں کی وجہ سے ہوتی ہے، تمہاری روزی کمزوروں کی وجہ سے دی جاتی ہے، تو بھائی اپنے کمزوروں پہ انشاءاللہ رحم کریں گے، طاقتور ذات ہم پہ انشاءاللہ رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔ اور گزارش ہے کہ بھائی یہاں ٹائم ہے، تھوڑا نمازوں پہ محنت کریں۔ اب سچ بتائیں ہم شکل پہ کتنی محنت کرتے ہیں، میں بھی روز 4تھے 5 دن رنگ لگاتا ہوں، لیکن نماز پہ کوئی محنت نہیں ہے۔ بغیر محنت کرکٹ کے کرکٹ گئی، بغیر نماز کے محنت کے نماز گئی۔ اس لیے نماز پہ محنت کریں اور اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ یا ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھیں گے کتنے قرآن ختم ہوں گے؟ 10 لاکھ قرآن ختم ہوں گے۔ یا 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے کتنے 10 لاکھ محل بنیں گے۔ تو بھائی یہاں چھکا لگ رہا ہے ہر چیز میں۔ یہاں سبحان اللہ پڑھیں گے 1 لاکھ گنا زیادہ ثواب۔ یہاں میرے دوستو عمرہ یہ جو اپنا درود شریف پڑھیں گے اس کا ثواب زیادہ، 4تھا کلمہ اس کا ثواب زیادہ۔ تو یہاں 1 منٹ کیا ہے؟ 1 لاکھ منٹ کے بغیر اس کو ضائع نہ کریں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ الفردوس مع الابرار یا رب العالمین۔ اللہ ہمارا بیٹھنا سننا بولنا قبول فرما، آمین۔ سب کو حج مبرور نصیب فرما، آمین۔ جتنے مسلمان مر چکے ہیں زندہ ہیں، جو نیکیاں کی ہیں سب کو اعلیٰ درجے میں قبول فرما، جتنے مسلمان مر چکے ہیں مغفرت فرما، ان کو جنت فردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جتنے مسلمان زندہ ہیں اور ہماری اولاد و نسلوں کو میرے دوستوں مسلمان اللہ تعالیٰ ان کو مسلمان بنا اور کامل ایمان کی حالت میں ان کو موت عطا فرما، آمین۔ ہم سب کو جنت فردوس میں حضور کا ساتھی بنا۔ آمین۔ میرے آب علیہ السلام نے مانگی ہمیں بھی عطا فرما، شروع سے بنا میں حشر سے بنا عطا فرما۔ یا اللہ جیسے حج کرنا چاہیے اسے کرنے کی توفیق فرما۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اتباع کرنے کی توفیق فرما۔ اپنے دین کی محبت پیدا فرما، دین مٹنے کا غم نصیب فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمیں بھی عطا فرما، آپس میں مسلمان محبت پیدا فرما۔ جتنے غیر مسلم کو یا اللہ تعالیٰ ان کے اندر سے کفر نکال کے اسلام کا نور داخل فرما، ذریعے کے طور پر قبول فرما۔ ہمارے اسپتالوں کے جیل خانوں کا خاتمہ فرما، ہماری مساجد کو 24 گھنٹے آباد فرما، ہماری جو گھر میں بچیاں بیٹھی ان کے اچھے اچھے رشتے عطا فرما۔ جتنے بیمار ہیں ہمارے مسلمان شفاء کاملہ عاجلہ فرما۔ یا اللہ ہمیں حج اپنی مرضی کا کرنے کی توفیق فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔ دیکھو میں 500 1000 آدمی